بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر نامعلوم متحرک ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی روز میں نصف درجن سے زائد نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور ایک اہم شخصیت کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلح افواج اور شدت پسندوں میں لڑائی میں شدت آ چکی ہے۔ خاران، مشکے اور خزدار کے مختلف علاقوں میں شدت پسند اور مسلح افواج آمنے سامنے ہیں اور وقفے سے جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو 30 دن 100 نوجوان لاپتہ اور 20 کا ماورائے عدالت قتل۔ بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے جتنی دیر کی جائے گی اتنی زیادہ لاشیں گریں گی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اہم ترین معاملہ کیا ہے، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری طرف ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی حراست میں توسیع سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی تقریباً 2.5 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں۔ ہر 30 روز کے بعد ان کی نظر بندی میں 30 روز کی توسیع کر دی جاتی ہے، جبکہ یہ ڈپٹی کمشنر کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اب اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بدھ کے روز جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل ہوئی تھی، اس پر کون سی کارروائی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فرواز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں اور میرے اپنا ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر سکوں۔ کہ بلوچستان میں نامعلوم ایک بار پھر متحرک ہو چکے ہیں، اس پر میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مسلح افواج اور جو اپنا شدت پسند ہیں ان کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے۔ مشکے، خزدار اور جو کچھ اور علاقے ہیں اسپلنچی، وہاں پر جو ہے وہ مختلف وقفے سے شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں اور مختلف اس پر بھاری گولہ بارود بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ یوں چلتا رہا تو ان قریب یہاں پر بلوچستان میں بھی صورتحال خراب ہو جائے گی، کیونکہ بلوچستان تو کیا، بلوچستان جس ملک کا صوبہ ہے اس ملک کے حاکم کو بلوچستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جہاں سے اس نے ڈاکہ ڈالنا ہے وہ ہماری جگہ محفوظ ہے، ریکارڈنگ محفوظ ہے، سینڈک محفوظ ہے، گوادر محفوظ ہے، باقی جلنا ہے جلو، مرنا ہے مرو۔ یہ ہمارے حاکم کی اس وقت کی پالیسی ہے۔ ورنہ کیا دیر تھی کہ یار آپ آؤ، آ کر بیٹھو اسلام آباد میں، آپ کہو کہ جی آئیں، کس کو ہم سے بات کرنی ہے، کس کو وفاق سے شکوہ ہے، کیا شکایتیں ہیں، آپ ہمیں بتاؤ، ہم آپ کے مسائل حل کرتے ہیں، ہم ان ایشوز کو حل کرتے ہیں، ہم بیٹھ کر ان ایشوز کو حل کرتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل ایشو ہے، ہم اس کو پولیٹیکل وے سے حل کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو تو ہوش ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں۔ جب دیکھو بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے، ملک ٹیک آف کر رہا ہے، غربت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، SIFC کا پروجیکٹ پتہ نہیں کس کھڈے میں جا کر گر گیا، وہ ناکام ہو چکا۔ اڑان پاکستان پروجیکٹ وہ ناکام ہو چکا۔ اب گرین انیشیٹو کے پیچھے قبضوں پر لگے ہوئے ہیں، سارے ملک ریاض بن کر پورے ملک کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کو کچھ نہیں چاہیے۔ ملک ریاض کو چاہیے تھے زمینیں، وہاں پر وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کام کر رہا تھا، اور ہماری مقتدرہ کو چاہیے صوبوں کے وہ ایریاز کہ جہاں سے قدرتی وسائل نکل رہے ہیں، جہاں سے گیس نکل رہا ہے، جہاں سے تیل نکل رہا ہے، جہاں سے سون نکل رہا ہے، جہاں سے تانبا نکل رہا ہے۔ مبارک ہو بھائی، اب تو خیرپور سے بھی گیس کے بہت بڑے ذخائر ملے ہیں۔ یہ بھی اب علاقہ یقیناً آپ کے کنٹرول میں چلا ہے۔ تو اس وقت جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے بلوچستان کی۔ پچھلے 30 دنوں کے اگر ہم ایک مہینے کی بات کریں تو کم و بیش 100 نوجوانوں کو لاپتہ کیا گیا ہے بلوچستان میں، اور 20 سے زائد ماورائے عدالت قتل ہو چکے ہیں۔ یعنی CTD جو ایک ٹارگٹ کلرز کا ایک گروپ ہے، گینگ ہے، انہوں نے نوجوانوں کو قتل کیا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنا وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ہے ماما قدیر بلوچ، جن کے جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے کیمپ ہے اس کو 5856 روز گزر چکے ہیں۔ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ریاست ان کے پاس نہیں جا رہی۔ 5856 دن، لیکن ریاست بے خبر ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ فورسز کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل میں پھر سے شدت آ گئی ہے۔ مشکے میں صورتحال سنگین ہے۔
جہاں قتل عام کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ مشقے میں واقعی میں اس وقت جو کیفیت ہے، مشقے میں قتل عام چل رہا ہے۔ جو بھی گھر سے نکلتا ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ نذر محمد اور علی محمد کو 11 جون کو فوجی چھاونی میں دوران حراست قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس مرحلے پر بھی انسانی حقوق کے ادارے متحرک نہیں ہوئے تو بلوچستان کی صورتحال ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر جتنی بھی تاخیر کی جائے گی بلوچستان میں اتنی زیادہ لاشیں گریں گی۔ بلوچستان میں لاشیں گر رہی ہیں، متواتر گر رہی ہیں۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شدت پر چل رہی ہے مسلح افواج اور اپنا ان میں اس میں کیا کہا ہوا؟ اس میں جھاؤ میں مین روڈ پر نوڈرا کراس کے مقام پر چیک پوسٹ پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا، جس میں 2 اپنا اہلکاروں کے جاں بحق اور 3 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور BLF نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ مستونگ میں قافلے پر حملہ کیا گیا ہے۔ AID سے جو ہے وہ قافلے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں 4 اہلکار جاں بحق ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ منگچر مندے حاجی کے مقام پر ایک نوجوان کی لاش ملی ہے جس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ میں نے کہا نا کہ نامعلوم افراد متحرک ہو چکے ہیں۔ اب لاشیں گرنے میں شدت آ چکی ہے، تیزی آ چکی ہے۔ اس وقت اگر منگچر کے علاوہ اگر بات کریں تو کیچ کا علاقہ ہے تمپ، وہاں پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص عبداللہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ خزدار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک قبائلی اپنا خزدار کے جمروگ کے علاقہ ہے، وہاں پر ایک قبائلی رہنما ہے کامران جتک جی، وہ جاں بحق ہو گیا ہے، مارا گیا۔ ان کی سیاسی وابستگی JUI سے تھی۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنا کامران صاحب کم و بیش 5 سال تک پہلے بھی جبری طور پر لاپتہ رہے ہیں۔ 5 سال انہوں نے عقوبت خانوں میں ٹارچر برداشت کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو اپنا کامران جتک صاحب ہیں وہ خزدار سے MPA ہیں، ان کے بھانجے بھی تھے۔ اور انہوں نے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو اپنا یہ وہ MP ہیں جنہوں نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں جو بلوچستان اسمبلی میں حال میں ترمیم ہوئی تھی اس میں انہوں نے اس ترمیم کی حمایت کی تھی، انسداد دہشت گردی ایکٹ میں۔ اس کے علاوہ جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے کامران جتک اسٹینڈ لیا کرتے تھے، ایک مضبوط آواز بھی تھے، اور اس سے پہلے ان کے قریبی ساتھی سرور موسانی کو بھی قتل کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو کیچ کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک بلوچ نوجوان ہے صفا اللہ اور ان کے ایک اور رشتہ دار ہیں شاہ جہاں، ان دونوں کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان کی FIR بھی داخل تھی کہ ان کو حراست میں لیا گیا، اور حراست میں لیے جانے کے بعد انہیں جبری طور پر گم کر دیا گیا، اور پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے اور ایک بہت بڑے مقابلے میں مارے جا چکے ہیں۔ ان کے ورثاء نے DC آفس یعنی DC کیچ پہنچ کر احتجاج کیا ہے، اس کی تصاویر اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوں گی۔ اس کے علاوہ کیچ خوشاب میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک نامعلوم شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ خاران میں فورسز کی چوکی پر حملہ کیا گیا، سبی میں DSP آفس پر دستی بم سے حملہ کیا گیا، دالبندین میں پنجاب جانے والی ٹرکوں کو فائرنگ کر کے نقصان پہنچایا گیا ہے، اور پھر کیچ تمپ میں ایک نامعلوم مسلح افراد نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہے صورتحال اس وقت۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اور ماڑا سے صغیر بلوچ اور اقرار کو ان کو وہاں سے جبری طور پر لاپتہ کیا جا چکا ہے۔ صغیر پہلے بھی لاپتہ رہ چکے ہیں جبری طور پر۔ اس کے علاوہ آوران جھاؤ کورک میں مختار احمد کو حراست میں لیے جانے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا۔ لس بیلا سے جھاؤ جاتے ہوئے ٹھیکیدار بشیر احمد کو حراست میں لیے جانے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا۔ رحیم آباد سے 15 سالہ زابد علی کو حراست میں لیے جانے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا، اور یہ 2 نامعلوم نوجوان ہیں، ان کو بھی حراست میں لیے جانے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اب بتائیں، آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دیتا ہوں کہ جو مسنگ پرسنز کی جو انکاؤنٹر میں ڈیڈ باڈیز دکھائی جاتی ہیں ماورائے عدالت قتل میں، اس میں اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو جب ان کو حراست میں لیا جاتا ہے
تو وہ ایک اچھے خاصے نارمل لوگ ہوتے ہیں. جب ان کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں تو ان کی شیو بڑی ہوتی ہے اور ان کے سر کے بال نہیں ہوتے, وہ منڈوائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہ ایک مخصوص پیٹرن ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ان کو کس کے ٹارچر سیل میں کہاں پہ رکھ کر مارا گیا ہوگا. تو اس کے علاوہ ہم اب بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے, کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے بدھ کے روز سپریم کورٹ میں ایک ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے ان کی بہن نادیہ بلوچ نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ڈاکٹر جبری جو ان کی حراست ہے اس سے متعلق. تو اس سے متعلق صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک اس درخواست پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکی ہے. ابھی تک اس درخواست کو کوئی نمبر الاٹ نہیں کیا گیا ہے, نہ ہی وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو سکی ہے. درخواست میں بلوچستان ہائی کورٹ کے 15 اپریل کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ موجودہ کیس کے فیصلے تک بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو بھی معطل کیا جائے. لیکن یہ درخواست ابھی تک پینڈنگ میں ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پر بہت بڑا بوجھ ہے, کیونکہ ان کو ابھی ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کیسز ہیں مخصوص قسم کے, فی الحال ان کو نمٹانا ہے. فی الحال حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں فی الحال ان کو روکنا ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچ بہت بزی ہے بھائی, آپ اندازہ تو کریں نا. آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم, اتنا بڑا تماشا. بعد میں پتا چلا کہ پنجاب میں آئینی بینچ وجود میں ہی نہیں آئے, خیبر پختونخوا میں نہیں بن سکے, بلوچستان میں آج تک آئینی بینچ نہیں بنے, صرف سندھ میں بنے. اور سپریم کورٹ میں اس لیے بنے کہ وہاں پر بہت بڑے کیسز تھے, کیونکہ وہاں پر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا جانا تھا. تو اس لیے 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچز کا ڈرامہ رچایا گیا. اور آج کیا ہے, کہاں ہیں آئینی بینچز؟ کیا دیگر صوبوں پر جو وفاق کا قانون ہے وہ نافذ العمل نہیں ہوتا؟ تو اس وقت ایک اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے کہ ان کی جو حراست کا میں جو توسیع کا فیصلہ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے خلاف اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ان کی حراست میں بار بار توسیع کی جاتی ہے. اس وقت تیسری بار ان کی حراست میں توسیع کی گئی ہے, یعنی پہلی بار ان کو حراست میں لیا گیا, دوسری بار 1 مہینے کی توسیع دی گئی, اب پھر تیسری بار 1 مہینے کی توسیع, یعنی اس میں مجموعی طور پر 2.5 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جیل میں, جس کے حوالے سے گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ جو اسیر بلوچ خواتین ہیں BYC کی, ان کو ہراساں کر رہے ہیں. تو اس وقت وہ جیل میں ہے, لیکن سپریم کورٹ اور پاکستان کا نظام عدل, میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کس توقع سے گئے ہیں سپریم کورٹ سے انصاف کی درخواست سے لے کر. او بھائی, اب انصاف کے دروازے بند ہو چکے, اب انصاف نہیں رہا, کیونکہ جج نہیں رہا, منصف نہیں رہا. جب حاکم نہ رہا ہو تو پھر منصف کیسے رہ سکتا ہے؟ اب کسی بھی کمپرومائزڈ منصف سے آپ منصفی کی توقع کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ بہرحال پھر بھی دنیا کو دکھانے کے لیے اچھا ہے کہ ان کو ایکسپوز کریں کہ ہم انصاف کے لیے ان کے دروازے پر گئے تھے, ہم نے دستک دی تھی, لیکن جس عدالت نے خود نے آئین کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور پھر ایک چیف جسٹس کہہ رہا ہو کہ آئین جو میرے عدالت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے, تو اس ملک میں انصاف کہاں ملتا ہے؟ فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتا ہے اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.